سامعین السلام علیکم۔ مریم نواز کی صورت میں پنجاب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اتنی نکمی اور اتنی خود غرض وزیر اعلیٰ شاید ہی دنیا کے کسی دیگر ملک میں پائی جاتی ہو۔ ملک کے ادارے، انٹرنیشنل ادارے بار بار تصاویر کے ذریعے سے آگاہ کر رہے تھے کہ اس دفعہ پنجاب ڈوب جائے گا، لہٰذا آپ اپنے براجوں کی، اس کے پشتوں کی، اپنی جھیلوں کی مرمت کریں اور ایکسٹرا زور لگا کر ان کو تگڑا کر دیں تاکہ پانی کا جو ٹکراؤ ہے اس کو برداشت کر سکیں۔ مریم نواز نے سوچا کہ اس فضول کام کے لیے میں پنجاب میں کیوں رکوں، لہٰذا اس کا دل کیا کہ کیوں نہ سیر سپاٹے پہ چلے جائیں۔ ابا جی سے مشورہ کیا۔ ابا جی نے کہا آپ جاپان جائیں، وہاں پر بڑا زبردست ماحول ہے، لہٰذا کنیزاؤں کی ایک فوج لے کر موصوفہ ٹوکیو چلی جاتی ہے، ادھر ہی ٹھہریے۔ جہاز میں جب دیکھا اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، ذاتی ملازمین بھی ساتھ تھے، کہیں شاہی رانی کو، محترمہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لہٰذا وہ جس طرح کوئی ٹرین میں اترتا ہے تو وہ اپنے سفر کے کپڑے ساتھ لے جاتا ہے، جو کنیزائیں تھیں ان سے وہ بیگ بھی نہیں اٹھائے جا رہے تھے، پروگرام اتنا لمبا تھا۔ خیر وہاں پر پہنچ کر کیونکہ ٹک ٹاک بنانی لازمی تھی، کچھ ویوز مل جائیں، کچھ کومنٹس آ جائیں اور کچھ لائکس مل جائیں تاکہ ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی جو گروتھ ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائے، لہٰذا اس کے لیے 2,60,00,000 کی جو گھڑی ہے وہ نکالی گئی بیگ سے، وہ پہنا گیا، 7 لاکھ روپے جو برانڈ والے کپڑے ہیں وہ پہنے گئے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، مریم نواز زندگی میں اگر ایک کپڑا پہن لے، دوبارہ کہتا ہوں ایک کپڑا کبھی پہن لے، دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے۔ پنجاب ڈوبتا ہے ڈوب جائے، آج سیالکوٹ ڈوب گیا، منڈی بہاؤدین ڈوب گیا، ظفروال ڈوب گیا، کرتارپور ڈوب گیا، لاہور ڈوبنے چلا ہے، جنوبی پنجاب سارا ڈوب گیا، لوگوں کے گھر مٹ گئے، لیکن موصوفہ اپنے جو ٹک ٹاک پروگرام تھی اس کے سلسلے میں جاپان میں تھی، لہٰذا جو پنجابیوں کا رونا ہے وہ مریم نواز سے نہیں ہے، نہ۔ جو لوگ مریم نواز پہ تنقید کرتے ہیں دراصل وہ لوگ منافق لوگ ہیں۔ اب آپ ہمت کریے، آپ ان لوگوں کو پکڑیے جن لوگوں نے اس جیسے ہیرے کو، اس جیسی سوغات کو 10 کروڑ نہیں 14 کروڑ پنجابیوں کے سر کے اوپر بٹھا دیا ہے، وگرنہ 8 فروری کو لوگوں نے حمزہ کو، عالیہ حمزہ سے ہروا دیا، مریم نواز کو ہرا دیا، شہباز شریف کو ہروا دیا، اور مریم خود ہار گئی، نواز شریف بھی ہار گیا۔ لوگوں نے تو ووٹ ان کے خلاف دیے تھے اور لوگوں کے خیال میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس دفعہ حکومت ان کو دی جائے، لیکن سلام ہے ان محب وطن لوگوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جنہوں نے محض عمران خان کی نفرت میں یہ سوچا کہ جو عوام کہے ان کی مرضی۔ وہ ٹسوری نے کہا تھا نا، کراچی کے گورنر نے، آپ نے ووٹ ڈالا نکلا نہیں، جو کرنا ہے کر لو، لہٰذا پنجاب میں یہ کیا گیا اور ایک ناکام سیاستدانوں کو، ناکام چاپلوس لوگوں کو رات کے وقت جتوا کر ان کے آروز تبدیل کروا کے پنجابیوں کے سر کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ آج پنجاب کے ایک علاقے میں ایک بوڑھی عورت جس کا گھر مٹ چکا ہے، وہ دریا میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اپنے رب سے دعا کرتی ہے کہ اے پانی، رب کے حکم سے تجھے واسطہ ہے خضر علیہ السلام کا، کسی اور طرف چلا جا، ہمارے پاس رہنے کو یہیں گھر ہے۔ تو یہ آنسو گر پڑتے ہیں کہ لوگ اس قدر سفر کر رہے ہیں اور اس ملک کے ارباب اختیار اس کو بچانے والے سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ آپ ادھر ہی رکیے، اگر دنیا کے کسی اور ملک میں اس جیسے حکمران ہوتے تو یقین مانیے ان کو گردن سے پکڑ کر نیچے گرا کر ان کو جیلوں میں بھجوا دیا جاتا، لیکن یہ پاکستان ہے۔ کوئی شریف خاندان سے پوچھ سکتا ہے کہ جنرل جیلانی 1984 سے لے کر جنرل عاصم منیر 2025 تک آپ لوگ پنجاب کے حکمران رہے ہیں، آپ نے کتنے براج بنائے ہیں، آپ نے کتنی جھیلیں بنائی ہیں، آپ نے کون سا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے
جس سے لوگ آپ کو سلام کریں تو یہ کہیں گے نو۔ اصل میں یہ ملک عجیب سسٹم ہے میرٹ یہاں کا۔ اگر آپ ناکام ہیں، اگر آپ ناکام ہیں، اگر آپ نالائق ہیں، اگر آپ سے دنیا ناراض ہے اور ایک گھر راضی ہے تو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک گھر سب سے بڑا گھر ہے جہاں پر اس ملک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ان لوگوں کو نہ صرف اقتدار دیا گیا بلکہ ان کو ہلال امتیاز دیا گیا، نشان امتیاز دیا گیا، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ان میں سے کسی کو نشان حیدر بھی مل جائے گا۔ آئین میں یا قانون میں معمولی سی تبدیلی کرنی ہے کہ ان لوگوں نے پنجاب میں پاکستان کو جو بچایا ہے، اس کے لیے نشان حیدر بھی ان کا بنتا ہے۔ پنجاب مٹنے والا ہے، پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک دیگر لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے، دیگر لوگوں کو کھانا دیتے تھے، آج وہ خود دریا کنارے اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہیں۔ اور یہ جتنی انہوں نے اخراجات، جتنا پیسہ پنجاب کے غریب لوگوں کا اپنی تصویروں پہ لگایا ہے، اور اس سے بھی کم پیسہ اگر یہ باندھنے پہ لگا دیتے تو یقین مانیے آدھے پنجاب کو بچایا جا سکتا تھا۔ لیکن پنجاب کو بچانا ان لوگوں کو پریورٹی نہیں ہے، ان کی پریورٹی ہے اپنی سیلف ایڈورٹیزمنٹ، اپنے آپ کی مشہوری کرنا، اور یہ مشہوری انہوں نے کر ڈالی ہے۔ اب آپ دیکھیے سیلابی ریلا کہاں کہاں سے گزرتا ہوا تاریخ رقم کرے گا۔ اور ہاں، اب جیو پر، ARY پر، PTV پر اور ان جیسے جو ان کے نام نہاد پیڈ جرنلسٹ ہیں، وہ آگے بڑھ کے اب آپ کیا کریں گے؟ اب شریف خاندان کا ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ بڑے بڑے بوٹ پرچیز کریں گے، خریدیں گے، ان کو پہنیں گے، ہوائی جہاز منگائے جائیں گے، ہیلی کاپٹر آئے گا، یہ چشمے لگائیں گے، جھوٹ موٹ کے آنسو بہائیں گے، غریب لوگوں میں جا کر اپنی ٹک ٹاک اور تصویریں بنائیں گے، غیر ملکی لوگوں سے امداد وصول کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ ان سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں، کوئی عوام کا درد رکھنے والا نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس جیسا یا ان جیسا پاکستان میں ڈرامے باز ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ڈرامہ پچھلے دنوں KPK میں ایک جینوئن آفت آئی کہ پہاڑ پر جو برسٹ ہے بادل وہ گرا اور جو دیہاتوں کو مٹا کر چلا گیا، اور بڑے بڑے پتھر جو ہیں اس میں بہہ آئے۔ اس کے بعد بھی KPK کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو دینا، لیکن یہ تو ہموار علاقوں کا سیلاب ہے، اس نے تو ہر سال آنا ہے۔ لیکن اس ماحول میں یہ جو اندازہ ہے یہ پنجاب کی جو بربادی کا، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا مریم نواز کو لانے والوں سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس بنیاد پر اس کو وزیر اعلیٰ لگایا، اور پھر یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ بھی ہمارے جو خواہشات ہیں ان کے قاتل ہو۔ اگر پاکستان سے پیار کرتے ہو تو پھر ان کے خلاف ضرور اٹھیے۔ ان کے خلاف اٹھنا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ ہم نے تو حکم دے رکھا تھا آپ تو کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا جہاد اکبر کرتا ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں اٹھے؟ کیا اپنے پاکستان کی مزید بربادی دیکھنی ہے؟ یہ ہے پاکستان کے حالات۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ان کے خلاف آواز اٹھائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔